بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، جس طرح روزے کا ایک وقت ہے، سحرن بج گیا، اذان آ گئی، کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر روزہ رکھنا چاہے تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اسی طرح میرے دوستو، ہدایت کے قبول کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو انسان کی قسمت میں پھر ہدایت نہیں ہوتی. وقت کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے حق کو قبول کرنا ہے یا اس کو مسترد کر دینا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا تھا جادوگروں کے ساتھ، تو جادوگر یہ کہہ کر میدان میں اترے تھے کہ ہم اگر غالب آ گئے تو فرعون ہمارے لیے انعام کیا ہوگا. لیکن اسی میدان کے اندر جب ان کے سامنے حق منکشف ہوا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے ہیں، تو اسی وقت انہوں نے حق کو قبول کر لیا. اگر وہ سوچتے رہتے چلو 2 دن بعد قبول کر لیں گے، یہاں فرعون کھڑا ہوا ہے، سزا ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو شاید ان کے حق کو قبول کرنے کی قدر تو ہوتی، لیکن اتنی قدر نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ان کا تذکرہ. اللہ اکبر. جی، تو حق کو وقت پر قبول کرنا یہ قسمت کی بات ہے. وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر انسان رہ جاتا ہے. دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حق اس بات کا قطعاً محتاج نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے تھوڑے ہیں یا اس کے ماننے والے زیادہ ہیں. یعنی اگر اس کے ماننے والے تھوڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ حق نہیں ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. حق حق ہے، اس کے ماننے والے تھوڑے ہوں یا اس کے ماننے والے زیادہ. حق اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کثرت اس کو مانتی ہے تو یہ حق ہے، اگر کثرت اس کو نہیں مانتی تو یہ حق نہیں ہے. اور دنیا کا بہادر ترین انسان وہ ہوتا ہے، دنیا کا بہادر ترین انسان وہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ پہچان لے کہ یہ حق ہے اور پھر اس کو قبول کر لے. اور بزدل ترین انسان وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھے کہ یہ حق ہے، لیکن وہ حق کو قبول کرنے میں پس و پیش سے کام ہے، اور وہ دیکھتا رہے کہ جناب اس نے قبول کیا، اس نے قبول کیا، اس نے قبول کیا. یہ دنیا کا بزدل ترین انسان ہوتا ہے کہ جو حق کو قبول کرنے میں پس و پیش اختیار کرے. بہادر وہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ جڑ جائے، اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کے ماننے والے کتنے ہیں، اس کے دشمن کتنے ہیں. اس حق کو اختیار کرنے میں کیا چیز مجھے چھوڑنی پڑے گی، کیا چیز مجھے اختیار کرنی پڑے گی، کون سا فائدہ ہوگا، کون سا نقصان ہوگا. یقین فرمائیے جب اس بحث سے نکل کر انسان حق کو قبول کرتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ بہادر ترین انسان ہوتا ہے. اور اس پیمانے پر اگر تم دیکھو تو صدیق اکبر سب سے بڑے بہادر انسان. اللہ اکبر. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبی ہوں، انہوں نے کہا آپ نبی ہیں، اور ان کے مقام کو پھر کوئی دوسرا پا نہیں سکا ہے. بے شک. جس مقام پر وہ پہنچے ہیں اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکا. آخری بات اس سلسلے کی میں عرض کروں کہ نظریہ اور شخصیت ان میں بڑا فرق ہے. اسلام نے نظریے کی بات کی ہے، شخصیت پرستی کی تو جڑ کاٹ دی ہے. اور نظریے اور شخصیت میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا اصل اور نقل میں فرق ہوتا ہے. ایک طرف سیب پڑا ہوا ہے، چلو 4تھے درجے کا سیب ہے، دوسری طرف سیب کی خوبصورت تصویر پڑی ہوئی ہے. ایک بھوکا آدمی کس کو پسند کرے گا؟ اس سیب کو چلو اچھا سیب نہیں ہے، اعلی درجے کا سیب نہیں ہے، لیکن اس تصویر سے تو بہتر ہے جو سامنے پڑی ہوئی ہے. جی، تو جب قومیں تباہ ہونے لگتی ہیں اور اس وقت
ایک آندھی چلی ہوئی ہے، ایک جھلغار آئی ہوئی ہے آپ کے قوم کے اوپر کہ شخصیات کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے لوگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ ان کا دین اور ایمان بنا ہوا ہے، نظریے کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ نشانی ہوتی ہے کسی قوم کی تباہی کی، اور اس قوم کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے کہ جب لوگ نظریے کی بجائے شخصیات کے پیچھے بھاگ پڑیں اور ان کو اپنا دین اور اپنا ایمان اور اپنی محبت و نفرت کا معیار قرار دیں۔ اس لیے کہ شخصیات تو فانی ہیں جی، شخصیات فانی ہیں۔ ایک اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو آج اگر ٹھیک ہے تو کل وہ گندی نہ ہو سکے، آج اگر حق پر ہے تو کل بدنام، امکان موجود ہے جی۔ ایک محمد الرسول اللہ جن انبیاء ایسے ہوتے ہیں جن کی شخصیت محفوظ ہوتی ہے، باقی تو کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ معیار حق ہے جی، صرف اللہ کے رسول کی ذات۔ اس لیے شخصیت کی جڑ کاٹی ہے اللہ کے قرآن نے، اللہ کے قرآن نے نظریے کی بات کی ہے۔ اب اس پس منظر میں آج کی آیت کو سنیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اوحی الی نوح، پھر ہم نے وحی کی نوح کی طرف۔ وحی کہتے ہیں اللہ کا پیغام جو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف۔ کب وحی کی؟ 950 سال گزر گئے، اور یہ اس طرح نہیں تھے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں یا ہم سنتے ہیں کہ یوں ہی گزر گئے جی۔ ایک ایک دن قیامت کا دن تھا۔ یہ آخری وقت یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تو روایات ان کی تصدیق و تائید میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی زور کی ماریں ماری گئیں کہ گر پڑے، اور پھر ان کو کپڑے میں لپیٹ کر ان کے گھر میں لوگ ڈال کے آئے کہ اب بوڑھا مر گیا ہے۔ ایسی ماریں بھی یہ آخری روایت اس کے بارے میں آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جا رہے تھے اور ایک نوجوان اپنے ایک بوڑھے بزرگ کی لاٹھی پکڑ کر جا رہا تھا، تو بوڑھے نے اپنے بچے سے کہا یہ اس بڈھے سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے دینوں کو خراب کر دے گا۔ اچھا ہو تو نوجوان نے کہا کہ یہ اتنا خراب ہے تو مجھے ذرا لاٹھی دینا دادا جان، ابو جان۔ اس نے لاٹھی چھوڑی، اپنے ہاتھ سے چھوڑی، اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے سر کے اوپر دے ماری، اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر سے خون بہنے لگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ختم ہو گیا۔ تو ہم نے وحی کی کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف۔ اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک، اب بس اس قوم کی قسمت اس بات سے فارغ ہو گئی ہے کہ اس میں سے کوئی ایمان قبول کرے۔ ایک وقت تھا، وقت گزر گیا ہے۔ دیکھیں لفظی ترجمہ سنیں، انہو یہ کہ لن یؤمن، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، من قوم کا آپ کی قوم سے، الا من قد آمنا، اب سوائے ان کے جو اس سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب اس قوم میں کوئی خیر باقی نہیں ہے، بس وقت گزر گیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ 950 سال کی محنت کے نتیجے میں تقریباً 100 لوگ مسلمان ہوئے، صرف 100 لوگ۔ اب اس جوان کے صبر کی اور ہمت کی بھی داد دیں جس نے 950 سال تک یہ کام کیا، اور اس ہمت کے ساتھ یہ کام کیا۔ تو اب یہ ایمان نے فلا تبتئس، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ بھئی نیکی کا کام کرنے والا مایوس نہ ہوا کرے۔ نیکی کا اجر یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں، نیکی کا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ نے بلانے میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی نا، حق کو پیش کرنے میں کوئی آپ نے کوتاہی تو نہیں کی نا، اس راستے میں جو مصیبتیں آپ نے ان کو برداشت کیا نا، ماریں بھی کھائی ہیں، گالیاں بھی سہی ہیں، لوگوں نے آپ کا مذاق بھی اڑایا، آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبی کا دل ایک باپ کے دل سے بھی زیادہ اپنی امت کے بارے میں شفیق اور رحیم ہوتا ہے۔ ہاں جی، اپنے ایک بیٹا جس طرح باپ بیٹے کے بارے میں سوچتا ہے، نبی اپنی امت کے ہر فرد کے بارے میں اس طرح سوچتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ آگ میں جائے گا، یہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے
کہ نوح اب آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بما کانوا یفعلون، اس کے بعد جو یہ کام کرتے ہیں کرتے رہیں، اللہ کی تقدیر میں اس طرح تھا۔ آپ نے ایک نعمت ان کے سامنے پیش کی اور اس پیش کرنے میں آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کی قسمت، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ یہ کرتے ہیں سو کرتے ہیں۔ اب حضرت نوح نے کیا کیا اور اس کی قوم نے پھر کیا کیا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔